اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 1 تا 9 میں قریش مکہ کو تنبیہ کہ عذاب الہی ایک حقیقت ہے، اس کے لیے جلدی لانے کا مطالبہ نہ کرو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے یہ آسمان اور زمین کسی مقصد ہی کے تحت پیدا کیے ہیں۔ پانی کی ایک بوند سے پیدا کیے گئے انسان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق کے سامنے اٹھ کھڑا ہو۔ دنیا کی تمام نعمتیں جو تم استعمال کرتے ہو سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن کیونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس نے اطاعت و نافرمانی کا یہ اختیار انسان کو بخش دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه۔ اللہ کا حکم قریب آ پہنچا ہے، بس اس کے لیے جلدی نہ کرو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے پاک اور برتر ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ اپنے حکم سے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے خبردار کر دے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔ خلق السماوات والارض بالحق۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو کسی مصلحت کے تحت ہی پیدا کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے برتر ہے۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، لیکن پھر وہ اپنے رب ہی سے برملا جھگڑنے لگا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اور اس نے مویشی چوپائے پیدا کیے جس میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ نیز جب تم انہیں شام کو چرا کر واپس لاتے ہو اور صبح چرانے لے جاتے ہو تو اس ریوڑ کا منظر تمہارے لیے بڑا دلکش اور عزت و شان کا باعث ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ۔ اور یہ چوپائے تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے دور دراز شہروں تک بھی لے جاتے ہیں جہاں تم سخت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ۔ اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھے راستہ دکھانا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔
اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن کیونکہ اس زندگی کا مقصد ہی امتحان ہے، اس لیے یہ اختیار اس نے تمہیں عطا کر دیا ہے کہ چاہے ہدایت کا راستہ اختیار کر لو اور چاہے شیطان کے راستے پر چل پڑو، پھر بالآخر قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کا مستقل ٹھکانہ جنت یا جہنم ہوگا۔